والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی محنت کے ساتھ اللہ نے نسبت عطا کروائی. اس پر ہم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر گزاری انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے آنے کے بعد شکر گزاری کرتے ہیں. زبان کا بھی شکر ہو، کی بھی شکر ہو کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تم نے ہمیں تیرے راستے کی محنت تیرے قبول فرمایا. ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں بہت سارے انسانوں پر محنت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کام کے لیے چھانٹتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، آدم علیہ السلام کو منتخب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، سلیکٹ کیا نبوت کے لیے. اور دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سپرد فرمائی. تو اللہ کے راستے میں جانے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی نظر رحمت آپ پر پڑی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا. کہ کبھی بھی ہمت سے ہارنا چاہیے. ہمارے ابراہیم صاحب دامت برکات بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خچاس چلو، مایوس اگر مت چلو. اللہ کے راستے میں خوشی چلو. یہ تو رغبت ہے، رغبت. تو ہمیں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی رغبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خچاس چلنا چاہیے. دروازہ بند کرا تو اوپر جب بندہ اللہ کے راستے میں خچاس چلتا ہے تو آدمی محنت کرتا ہے، اور محنت کا نتیجہ آدمی کے سامنے آتا ہے. اور وہ جیسا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں ہر ایک انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ کہ تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے. ہمارے یقین میں تبدیلی آ جائے، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. آج گھر پر بیٹھے اور گھر کے ماحول میں رہتے مادیات کا یقین، اسباب کا یقین، اللہ سے غیر کا ہونے کا یقین، بہت بولا بہت سنا، تو اس کا تاثر ہمارے دلوں پر ہے. اور اگرچہ ہماری زبان نہیں بولتی، لیکن ہمارا دل تو یہی کہتا ہے کہ غیر سے ہوتا ہے. تو ہماری زبان اور ہمارا دل ایک ہو جائے کہ جو بات ہمارا دل ایکسیپٹ کرے وہ بات ہماری زبان قبول کرے. یقین. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ تو زبان سے ایک مرتبہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، دل سے 100 مرتبہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے. یہ تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے قبول کیا. آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے، اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا شکر. اس راستے میں انبیاء جایا کرتے تھے، صحابہ جایا کرتے تھے، اولیاء اعظام جایا کرتے تھے. ایک کام تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے سفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کا بوجھ اور اس کام کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی. علماء نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے مفسر ہیں، جلالین شریف جنہوں نے لکھی ہے، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں، ایک بتاؤ میں کتاب پڑھاتے میرے دل پر اس بات کا خیال آیا کہ اللہ کے ہر نبی کو اللہ نے محنت کا میدان بہت چھوڑا دیا. کسی نبی کو اللہ نے قوم کے لیے بھیجا، کسی نبی کو ملک کے لیے بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے فالتو انسانوں کے لیے بھیجا، کسی کو جہاد کے لیے بھیجا. اور کبھی کبھی تو ایک جہاد میں 3 نبی ہوتے تھے. اللہ نے قوم سبا میں اللہ نے 13 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. 13 نبی صرف قوم سبا میں آئے.
تو محنت کا دائرہ بہت کم، لیکن انبیاء کی عمریں بہت زیادہ. کہ کسی کی عمر 1800 ہے، کسی کی عمر 800 ہے، کسی کی عمر 1000 ہے، کسی کی عمر 400 ہے، 500 ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام کی جو عمریں ہوتی تھی اور ان کی امت کی بھی عمریں ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو محنت کا میدان، اللہ نے پورے عالم کی انسانیت، قیامت تک کی انسانیت کیا دیا. آپ کی محنت کا میدان پورے عالم کی انسانیت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت. اور آپ کی عمر مبارک صرف 63 سال. اور سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی کی عمر مبارک صرف 63 سال، اور محنت کا میدان پورے عالم کی انسانیت. یہ بات میرے دل پر بار بار آئی، سال دل میں ہوا. وہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی عمر 1000 کی کر دے، تاکہ اللہ کے نبی کی محنت کا دائرہ لمبا تھا تو محنت زیادہ ہو جاتی. لیکن اگر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ نے اس کا جواب دیا، روحانی جواب. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت پر اس کا اعتماد کیا ہے کہ نبی جن فکروں کو چھوڑ کر گئے ہیں نا، یہ فکریں یہ امت اوڑھ لے گی. اس امت کے علماء پر اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا کہ آپ نے صرف 10 سالہ مدنی دور میں آپ کا اتنے قوت کے ساتھ کام کیا. حالانکہ آپ کا لمبا سفر تبوک سے آگے نہیں ہوا، لیکن آپ کی فکر عالمی تھی، تو آپ کی فکروں کا اثر آپ کی امت پر، صحابہ پر اتنا بڑا کہ دنیا کے کچے اور پکے مکان میں اللہ کا دین داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد کیا ہے. اس لیے اس نبی کی بات کو لے کر ہمیں دنیا میں جانا کہ دنیا کے ہر کچے اور ہر پکے مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے. جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے اور جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جاوے، یہ بنیادیں ہمارے کام کی. آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، اپنی تربیت کی نیت کے ساتھ، عالم کی نیتوں کے ساتھ چلنا. ایک ساتھی کو دیکھا گشت کر رہا ہے، پوچھا بھی آپ مجھے فرماتے تھے کہ ہم کار میں گاڑی میں جا رہے تھے اور ایک نوجوان کو دیکھا وہ راستے میں پیدل چل رہا ہے. پوچھا بھی کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں پورے عالم میں ہدایت کو پھیلانے جا رہا ہوں. کہ پورے عالم میں ہدایت کو کیسے پھیلائے گا؟ کہ آج میرے مسجد کے گشت کا دن ہے، لیکن نیت ہے کہ گشت کی برکت سے پورے عالم میں اللہ کا دن حقیقت کے ساتھ پہنچ جائے. نیت سے بڑی ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے گئے، بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا ہے. ناراض ہونا نہیں، یار مجھے تو نہیں جانا تھا لیکن میرے گھر پر بار بار آئے اس لیے مجھے جانا پڑا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے. بہت سے پکے ساتھی تھے لیکن اخیری وقت میں ٹوٹ گئے. اللہ نے اس مجمع کو قبول کیا. اس مجمع پر اللہ کی نظر رحمت ہے، نظر کرم ہے. اور اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا. اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. اور اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا اور ایک شام نکل جانا دنیا مافیہ سے بہتر ہے. صحابہ کی جماعت بن گئی، جمعہ کا مبارک دن تھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آج رات کو ٹھہر جاوے، کل صبح نکلیں گے، کل صبح میں ہماری جماعت روانہ ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ابھی نکل جاؤ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کہ اللہ کے راستے میں رات گزارنا گویا کہ جنت کے باغوں میں رات گزارنے کے برابر ہے. کہ اللہ کے راستے کی رات جنت کے باغوں کی رات ہے. ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو پیدل سفر تھا، پیدل سفر تو اپنے کپڑے کو سمیٹ کے جا رہے تھے تاکہ راستے کا غبار نہ اڑے. تو آپ نے فرمایا بھائی اب راستے کے کنارے پر کیوں چل رہے ہیں کہ اللہ کریم میرے کپڑوں پر کبھی دھول نہ آ جائے. آپ نے فرمایا اللہ کے راستے کی دھول تو جنت کی خوشبو ہے، جو جنت کا سرما ہے، جنت کی خوشبو ہے. اور جس آدمی کے بدن پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگتا ہے اس پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دعا خراب ہو جاتا ہے. روایت پکی ہے ما غبرت قدمه في سبيل الله عز وجل الا حرمه الله على النار. کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار انسان پر جہنم کی آگ کو خراب کر لیتا ہے. اور یہ دیکھو یہ بات پکی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ اس کے ذمہ دار ہے. من خرج في سبيل الله فهو ناظر على الله. کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اور ایک روایت میں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے گھر والوں کے اور اس کے کاروبار کے پیچھے ہو جاتے ہیں. من خرج في سبيل الله يخلفه في اهله وماله.
کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے میرا اللہ اس کے کاروبار کے اور اس کے گھر والوں کے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے نبی نے پوچھا عائشہ بتاؤ پورے مدینہ منورہ میں گھر کس کا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی محبوب بیوی تھی، محبوبہ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں گھر تو میرا اچھا ہے کہ میرے گھر میں قرآن کریم اترتا ہے، میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے گھر میں جبرائیل امین آتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا عائشہ تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ایک صحابی بزرگ کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ روپیے ہیں، کیا ان روپیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے پوچھا ما عندک، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ ان صحابی نے کہا عندی ستۃ آلاف یا رسول اللہ، میرے پاس 6000 سونے کے سکے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس 6000 سونے کے سکوں سے بھی زیادہ ہو اور تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور نکل کر خالی آرام کرتا ہے، اس کو آرام کرنے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا تیرے 6000 سے زیادہ دینار کے خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے اجر کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کے مالدار صحابی رحمان کے تاجر عشر مبشرہ میں جن کا نام ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں، اور ایک غلام پر جنت واجب ہے آزاد کرنے پر۔ تو ایک صحابی نے بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ عبدالرحمن تم نے تو کتنا بڑا آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا اور تم کو تو کتنا اللہ کی طرف سے اجر مل گیا کہ آپ نے تو ایک ہی مجلس میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اس سے زیادہ ثواب کی چیز بتاؤں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں وہ اپنے سامان کو لے کر گھر سے نکلتا ہے اور کوئی سامان زمین پر گر جاتا ہے اور گرے ہوئے سامان کو اٹھانے کے لیے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جو ٹیڑھا ہوتا ہے، اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا تجھے 30 غلام کے آزاد کرنے پر بھی نہیں ملے گا۔ کہ اللہ کے راستے کے نکلنے والوں کے سامنے اللہ کے راستے میں جانے کے فضائل بتاؤ تاکہ ہمارا مجمع خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جائے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سبھی صحابہ کے سامنے اللہ کے راستے کی ترغیبی بات فرماتے تھے تو صحابہ بیٹھے بیٹھے یوں کر کے مچلتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ فرماتے میں 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک بات تو میں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ، اقلیم در اقلیم، شہر در شہر، بستی در بستی، گاؤں در گاؤں ہماری جماعتیں دیوانہ بار بن کے گھومتی ہو، مجنون کی طرح گھومتی ہو، اور دوسری بات یہ چاہتا ہوں ہمارے ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ہو۔ علامہ اللہ صاحب کے زمانے میں جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی، جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی، اور مولانا صاحب کے زمانے میں جماعت میوات کی تھی، نیا نیا زمانہ تھا تو لوگوں نے جماعت کو بہت مارا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کے دانت ٹوٹے، جماعت کو بہت مارا۔ تو قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے بڑے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب سہارنپور گئے کیونکہ جماعت سہارنپور واپس آئی تھی۔ علامہ الیاس صاحب جماعت کے پاس بات کرنے کے لیے پہنچے کہ مولانا صاحب کیا بات فرماتے ہیں جماعت کے سامنے؟ مولانا صاحب نے ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ مولانا تسلی کی بات کریں گے کیونکہ جماعت زخمی ہوئی ہے، جماعت کو مار پڑی ہے، تو جماعت کے سامنے تسلی کے کلمات بولیں گے، لیکن مولانا نے آتے ہی فرمایا بھائی تمہارا کوئی ساتھی شہید نہیں ہوا، تمہارا کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا، کاش تمہارا ساتھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا، اللہ اس ملک میں ہدایت کو پھیلا دیتا۔ اوپر کی بات ہے تاکہ ساتھی قربانی پر آئے۔ ایک بار نظام الدین مرکز میں حضرت مولانا صاحب علیہ رحمہ کا زمانہ تھا، حضرت مولانا اسرار علیہ رحمہ کا زمانہ تھا، اور کیرلا سے خط آیا، کیرلا جماعت کام کر رہی تھی کیرلا میں، کہ حضرت ہمارے ساتھی کو بخار آ گیا ہے، ساتھی بیمار ہے، بیمار واپس آنا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب لکھ ہی رہے تھے اور وہ ساتھی کیرلا سے نظام الدین پہنچ ہی گیا، میرا تو خط تو 5-6 دن کے بعد پہنچتا تھا مرکز پر، ساتھی آ گیا تو حضرت نے اس کو دیکھ کر بہت افسوس کے ساتھ فرمایا
کاش تم اللہ کے راستے میں رہتے تو تمہارے بخار کا اثر پورے عالم پر پڑتا، تمہارے بخار کا اثر پورے عالم پر پڑتا، اور اگر تمہاری موت اللہ کے راستے میں ہو جاتی تو جہاں تمہاری موت ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بنگلہ بناتے تمہارے گھر سے لے کر اللہ کے راستے میں تک، جہاں تمہاری موت ہوئی وہاں سے لے کر تمہارے مکان تک جنت میں اللہ پاک آپ کے لیے محل قائم فرماتے۔ یہ بات فرمائی تو اللہ کے راستے کے مجاہدے اور اللہ کے راستے کے ٹوکے ٹکڑے گھر کے مرغ مسلم سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے۔ ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں جانے کے پہلے سب سے پہلے نیت سے ہم کیوں جا رہے ہیں؟ نیتوں کو بنا کر جماعت میں نکلنا۔ حضرت ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ساتھی ہمارا ساتھی بدنیت تو نہیں ہوتا لیکن بے نیت ضرور ہوتا ہے۔ بدنیت نہیں ہوتا کہ نیت پوری نہیں کرتا، لیکن نیت کرتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں نکلا ہوں، اور نیت کے بغیر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح عبادات میں نیت ضروری ہے کہ نماز بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتی، روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہماری نیتیں ہونی چاہیے کہ نیت کا اثر پورے عمل پر پڑتا ہے، اور نیت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت یہ ہو، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے نکلا ہوں، اور میں اللہ کے راستے میں اس سے نکلا ہوں کہ مجھے دین پر چلنا آ جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہے کہ مجھے دین پر چلنا آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو امتی ہونے کے ناطے پورے عالم میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جاوے، میں سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں۔ اپنی اصلاح کی نیت ہو، اپنی تربیت کی نیت ہو کہ مجھے دین پر چلنا آ جائے۔ ہمارے یہاں تو ہر لائن کا دن ہے، غربت کا بھی دن ہے، مالدار کا بھی دن ہے، مسافر کا دن ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو گنہگار کا بھی دن ہے۔ پوچھا گنہگار کا دن کیا ہے؟ کہ گنہگار کا دن توبہ ہے، کہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں ہو، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اثر پڑتا ہے، اور نیتوں کا اثر بہت پڑتا ہے۔ جب مرکز میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز میں جماعتیں اللہ کے راستے میں جب روانہ ہوتی تھی تو حضرت تین باتیں جماعت والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تین باتیں روانگی کی بات ہے، مولانا محمد جسو رحمۃ اللہ علیہ تین باتیں کہتے تھے، دیکھو بھائی آپ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جا رہے ہو، اور آپ نے سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اپنی تجارت ملازمت کھیتی باڑی کو چھوڑا، لیکن تین چیزیں ہمارے ساتھ آئی ہیں اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں۔ ایک چیز تو ہمارے ساتھ ہمارا شیطان آیا ہے، بغیر ٹکٹ کے سفر ہوگا میسور بھی پہنچے گا، بغیر ٹکٹ کے حیدرآباد پہنچے گا، بغیر ٹکٹ کے رائے دور پہنچے گا، کہ شیطان ہمارے ساتھ، وہ ٹکٹ نہیں لیتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، کہ شیطان ہمارے ساتھ آئے گا۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ روایت میں ہے فاسلم، کہ میرا شیطان میری عبادت کو دیکھتے دیکھتے میرا تابعدار ہو گیا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ ہے کہ مسلمان ہو گیا، تابعدار ہو گیا، میری بات مانتا ہے تو اس کی بات نہیں مانتا۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں شیطان ساتھ میں ہوگا۔ جسے شیطان سے اب یہ دشمن ہے، اور قرآن نے اس کو اوپن دشمن کہا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب اللہ نے خبر دی ہے اس سے بچو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں شیطان سے بچنے کی تاکید کی ہے، تم اور شیطان کی کرتوت سے بچے، دکھتا نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ ہمارا نفس آتا ہے، ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور نفس تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری رہی ہوں، کہ میرا نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ، نفس یہ جتنے بھی نفس ہے، نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے تو انسان جنتی بن جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی شیطان پوری دنیا کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ شیطان تو آسمانوں میں رہتا تھا نا، فرشتوں کی صحبت تھی، لیکن شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟
کہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یوں فرمایا اسجدوا لآدم کہ وہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو عظمت کے لیے، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا کہ میں تو بڑا ہوں، میں سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرا اللہ نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ تو اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، تو میں آدم کے سامنے سجدہ کیسے کروں کہ اس کے نفس نے فرشتوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود اس کو کبر میں مبتلا کیا اور اس کا گھمنڈ اور اس کا انکار اس کو کفر تک لے گیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ آتا ہے۔ اور نمبر 3 ہمارے ساتھ جو چیز آتی ہے، ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ آتی ہیں، بری عادتیں جو مقام پر تھی، فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادت تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد چھاروڑی میں، ویروچند نگر میں، احمد آباد میں، سرکیز میں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک تولیاں بنا بنا کر بیٹھنا، یہ ساری کی ساری عادتیں ہماری تھی مقام پر، وہ ساری کی ساری عادتیں اللہ کے راستے میں ساتھ میں آتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ موبائل، واٹس ایپ، یہ ساری کی ساری عادتیں ہماری مقام پر تھی، اللہ کے راستے میں آتی ہیں۔ ان تینوں دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے ساتھی اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں موبائل کو ڈرے جاتے، اور انسان کا دل کبھی خدا کی طرف لگے گا نہیں، بغیر ضرورت کے فون لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی ابھی ہریانہ کی جماعت اپنے یہاں کام کر رہی ہے، ان جماعت کو لے کر میں بیٹا پوچھا تمہارے پاس کسی کا فون ہے، تو پوری جماعت میں کسی کے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ فون کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی ہماری جماعت یہاں کی اپنے گجرات کی جماعت علاقے کی کام کر رہی تھی کسی جگہ پر 4 مہینوں کی، نصرت والوں کو جانا تھا، لیکن نصرت والوں کے پاس ان کا کوئی فون نہیں تھا پوری جماعت کا۔ اب جماعت نے ارادہ کیا ہمیں پیچھے جانا ہے، تو جماعت والے یہاں سے ٹکٹ بنا کر اس علاقے میں پہنچے، وہاں مرکز پر پہنچے اور مرکز پر جا کر پوچھا ہماری جماعت 4 مہینوں کی کہاں چل رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری جماعت کس روٹ پر کام کر رہی ہے، نہ بستی والوں کو پتا ہے نہ جماعت والوں کو پتا ہے کہ نصرت والے آ رہے ہیں، نہ نصرت والوں کو پتا ہے جماعت کہاں ہے۔ جب یہ جماعت وہاں گئی اور سارے ساتھیوں کو دیکھا کسی کے پاس فون نہیں ہے، تو نصرت والوں ساتھیوں نے بھی اپنے فون کو سوئچ آف کر کے اپنے جیب میں رکھ دیا تاکہ غلط اثر نہ پڑے کہ بھائی نصرت میں آنے والوں کے پاس تو فون گئے، ہماری جماعت کے پاس فون نہیں ہے، تو ساتھیوں کا دل بگڑ نہ جاوے، تو نصرت کے ساتھیوں نے 3 دن اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے اپنے سامان میں رکھ دیا تاکہ جماعت برابر کرے۔ تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اگر اپنے آپ کو مسجدوں کا عادی بنانا ہے، مسجدوں کا عادی بنانا ہے اور اپنی تربیت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قائم کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، تو ان 3 دشمنوں سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بچانا پڑے گا۔ میاں جی محراب علیہ رحمت کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی، میاں جی محراب کی جماعت نیا نیا کام تھا، شروع میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ روانگی کی بات فرمائی، تو جب میں فرمایا میاں جی میں تم کو ایک بات کہوں، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے نا، اللہ تم سب کو ولی بنا کر واپس لوٹائے گا اور میں تم کو ولایت کی سند دیتا ہوں۔ جانے والے میاں جی محراب، میاں جی عظمت علی، میاں جی پول پوری، آج جو ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں جو اکثر اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ سارے نوجوان تھے جن کی 3 دن کی جماعت جا رہی تھی پہلی مرتبہ شروع میں، جب سندھے و چارمنوں کا تو نام ہی نہیں تھا، لیکن طلب کا زمانہ، طلب کا، تو حضرت آپ جو بات کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو حضرت میاں جی محراب علیہ السلام کے سامنے روانگی کی بات میں حضرت نے ہدایت کی بات فرمائی، دیکھو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ایک مرتبہ بھی دنیا کی بات مت کرنا، ایک مرتبہ بھی دنیا کا مذاکرہ مت کرنا، مذاکرے ہو تو ایمان کے ہو، مذاکرے ہو تو اعمال کے ہو، مذاکرے ہو تو صفات کے ہو، مذاکرے ہو تو زندگی کے بننے بنانے کے ہو۔ جماعت فرماتی ہے ہم نے ایسا بھی وقت گزارا جس طرح ہمارے بڑوں نے ہدایت دی تھی، جب جماعت واپس آئی تو حضرت نے واپسی کی بات میں فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری چہروں پر ولایت کا نور اللہ نے ڈال دیا ہے، ہمیں تمہارے چہروں میں تمہاری پیشانی پر ولایت کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ نے سب کو بڑے بڑے اکابر میں 3 دن کی جماعت سے ولایت ملی کہ ہدایت کی بات بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک بار مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت اللہ کے راستے کی گئی، حضرت کے پاس گئی، ملاقات میں حضرت کی خدمت میں جماعت گئی تو فرمایا کہ تم کو روانگی میں کون سی بات کی جاتی ہے؟ تو جب حضرت نے پوچھا بڑے عالم دین کے مولانا سجاد صاحب کے والد محترم، تو جماعت والوں نے ساتھی امیر صاحب نے
दो तीन बातें बताई, मोटी मोटी उसूली बातें कि जमात में जाकर ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब छठी बात बताई तो फरमाया कि अब ठहर जाओ, आगे नहीं बताना। इतना तुमने कर लिया तो अल्लाह तुमको हिदायत का लिबास पहना दे। उससे पहले जमात जब अल्लाह के रास्ते में निकलती 3 दिन में जमात के साथी बन के आते थे। 3 दिन में हमारी जमातें बन के आती थी। वह साथी 3 दिन में अपनी जिंदगी के बदलने के फैसले करता था और अपनी जिंदगी का रुख दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाता था और मखलूक से खालिक की तरफ हो जाता था 3 दिन की जमात में। इतना यकीन अल्लाह से मजबूत बनता था अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में कि वक्त को सही गुजारना। जिसे जमात वालों के सामने बार बार रवानगी की हिदायत की बात होती है। कल भी 2 मरतबा होगी, मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर रवानगी की बात होगी और सुबह 8 बजे मजलिस होगी कि बार बार रवानगी की और हिदायत की बात हमारे काम करने वाले साथियों के सामने आती रहेगी तो हमारा वक्त सही गुजरेगा। जब कोई नई लाते, नई मशीन लाते फैक्ट्री में, नई मशीन, तो खाली मशीन घर पर नहीं आती फैक्ट्री में, बल्कि मशीन के साथ मशीन का इंजीनियर आता है, उसने मशीन को बनाया है और वो आने के बाद बताता है उसका ये पुर्जा है, उसका ये पुर्जा है, मशीन इस तरीके पर खोलेगा, इस तरीके पर बंद होगा। ये सारी की सारी बातें पूरी दावत देता है फैक्ट्री वालों को मशीन चलाने। ये रास्ता अंबिया वाला रास्ता है, बड़ा रास्ता है। आज दुल्हा सा फरमाते थे अल्लाह की कसम, इस रुए जमीन पर इससे बड़ा ताकतवर कोई काम नहीं है। अल्लाह ने इतना मुबस्सिर अमल है दावत का अमल कि अल्लाह ने दावत के मुबारक अमल के जरिए अल्लाह ताला ने कुलूब के पलटने की रखी है जाज़िबियत, उससे इंसानों के कुलूब पलट गए। और बड़ी जंग फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने की बरकत से हमारे दिलों के अंधेरे दूर होते हैं और दिलों में ईमान का नूर दाखिल हो जाता है। इसका नूर, ईमान का नूर, अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में अल्लाह के रास्ते की बरकत से अल्लाह दिलों के अंधेरे दूर करता है और दिलों में ईमान का नूर आता है। जब अंधेरा निकलेगा तो ईमान का नूर आएगा। और इस तहाजी में पूछा अल्लाह के नबी, ईमान का नूर दिलों में आए उसकी अलामत क्या? इस तहाजी में पूछा अल्लाह के नबी, ईमान का नूर हमारे कल्ब में दाखिल हो जावे, हिदायत का नूर, ईमान का नूर, उसकी निशानी क्या? तो मेरे नबी ने 3 निशानियां बताई। अगर ये 3 अलामतें तुम्हारी जिंदगी में आ जावे ना, यकीन मानो ईमान का नूर तुम्हारे कल्ब में आ गया। सबसे बड़ी बात बताई अत्तजाफा अन दारिल गुरूर, कि दुनिया से बेरगबती पैदा हो जाए। क्या बताई? दुनिया से बेरगबती पैदा हो जाए कि धोखा देने वाले घर से इंसान बच जाए। अत्तजाफा अन दारिल गुरूर, ईमान का नूर है। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में इतना यकीन को बोले, इतना यकीन को बोले कि हमारे दिल से दुनिया का गैर निकल जाए, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए और आखिरत की फिक्र और कयामत की फिक्र और अपनी जिंदगी मौत की फिक्र हमारे कल्ब में आ जाए। पहली बात है अत्तजाब अंदाल गुरु के दुनिया से बेरगबती पैदा हो जाए। दूसरी बात फरमाई वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, और हमेशा रहने वाली घर की तरफ उसका दिल लग जावे, उसका रुजू हो जावे, यानी आखिरत की तरफ। सहाबा किराम फरमाते थे ना, सहाबा का मकौला है इन्नमा हिम्ममुना अल आखिरा लैसत हिम्ममुना अद दुनिया, कि हमारे अज़ाइम तो आखिरत है, हमारी सोच आखिरत है, हमारे अज़ाइम दुनिया नहीं है। ये सहाबा का मकौला था कि सहाबा के पास इतनी बरकत आई, इतनी बरकत आई, लेकिन सहाबा का दिल दुनिया की तरफ नहीं हुआ। अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत में अल्लाह ने बरकतें रखी है। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि ईमान बनता है दावत से, और ईमान और तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह ताला आसमान और जमीन से बरकतों के दहाने खोलेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ईमान होगा और तक़वा होगा, और ईमान और तक़वा जो बनता है, ईमान और तक़वा वो दावत से बनता है। ईमान बोलते हैं अल्लाह की जात पर यकीन, तक़वा बोलते अल्लाह ताला का डर। इतना यकीन बढ़ता चला जाएगा, इतना खौफ बढ़ता चला जाएगा, खौफ बढ़ेगा ईमान के बकदर, यकीन के बकदर। एक आदमी के दिल में शेर का यकीन है कि शेर अगर सामने मिल जाए तो इंसान को फाड़ देता है, तो इंसान शेर से डरता भी है। जितना इंसान के दिल में अल्लाह की ज़ात आली से होने का यकीन आएगा, करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है, काम बनाने वाले अल्लाह है, सब कुछ करने वाले अल्लाह है। जब अल्लाह का यकीन दिल में आ जाएगा तो आदमी खलवतों में, तन्हाइयों में अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, और उसी का नाम तक़वा है। और अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है अगर ये बस्ती वाले और ये जिहाद वाले जिंदगी में मेहनत करके सिर्फ 2 बातें पैदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन से बरकतों के दहाने खोल देगा। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्दी, अगर ईमान और तक़वा जिंदगी में बना ले गाँव वाले, बस्ती वाले,
اور اللہ نے یہاں قرآن کریم ایک گاؤں کا تذکرہ کیا، پورا جمع ہے قریتن کی، ولو انہ القرى، اگر ایک دیہات والے یہ بستی والے محنت کر کے زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ ان دونوں صفاتوں کی برکت سے اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کو لے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تقوی بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، یقین بنانا ہے، اللہ کا ڈر دلوں میں آئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انی اخشاکم باللہ، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَإِنِّي أَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ، کہ تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ کہ انبیاء کا یقین اللہ کی ذات پر زیادہ ہوتا ہے تو انبیاء کے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ساری نسبتیں اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کچھ بھی دیتا ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنے والے کو شاکر بولتے ہیں، غیر کی طرف نسبت کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں۔ اگر جس کو بولتے ہیں کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوخ کرے، جس نے مجھے نعمت دی ہے اس کا نام لے، وہ شاکر ہے، اور نعمت کو غیر کی طرف منسوخ کرے وہ مشرک ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کی طرف نعمت کو منسوخ کرتا ہے۔ تو بھائیو آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے، آپ کے چہرے بتا رہے آپ بہت خوش ہو، سب خوش ہو نا؟ ہاں خوش ہو نا؟ الحمدللہ آپ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جانے میں خوش جاتے ہیں، لیکن وقت کو صحیح گزارنا۔ شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہجرت کے راستے میں روڑا بنتا ہے، ہجرت کے راستے میں نکل نہیں دیتا۔ بہت سے لوگوں کی تذکریں ہوئی لیکن وقت پر گزر آ گئے، لیکن انسان ہمت کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیتا ہے، نکل جاتا ہے، تو نکلنے کے بعد شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کو صحیح گزارنے نہیں دیتا۔ اور وہ ایسا فرماتے تھے جس طرح شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کو افضل سے مفضول کی طرف لے جاتا ہے، افضل کام سے مفضول کام کی طرف، بڑے کام سے چھوٹے کام کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ شیطان گمراہ بھی کرتا ہے اور انسان کو چھوٹے چھوٹے کام بتا کر اس کے دل میں بڑے بڑے کام بتاتا ہے، یہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ سب اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ جا رہے ہو، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا سفر ہوگا، ہم کس میں نکلیں گے؟ ٹرین میں جائیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر فلائٹ میں جانا ہو، ٹرین میں جانا ہو تو ہمارے ساتھی 2 گھنٹے پہلے اسٹیشن پر پہنچ جاتے، اسٹیشن پر پہنچ جاوے، اور ہماری ٹکٹ پوری کی پوری ہماری ٹکٹیں کنفرم ہونی چاہیے۔ اگر ٹکٹیں کنفرم نہیں تو ہم انکوائری کر لیں۔ ہماری جوان اسٹیشن پہنچ گئی اور جانے سے پہلے میرے بھائیوں تاکہ اپنی ضرورت کا سامان لے لے۔ گرمی کا زمانہ ہے تو گرمی کے کپڑے لے لے، سردی کا زمانہ ہے سردی کے کپڑے لے لے، وہاں کا جہاں روم ہے وہاں تحقیق کر لے، سردی کا زمانہ ہے تو سردی کے کپڑے سامان لے لے، لیکن اتنا زیادہ سامان نہ لے لے کہ پھر بوجھ بن جاتے۔ آج تو 10 جوڑی کپڑے لیتے ہیں جماعت میں، 10 جوڑی کپڑے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو بوجھ بنتا ہے، پوری جماعت کے ساتھیوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں تو سال کی جماعت لگ رہی ہے، ایک کتنے سننے کی جماعت، اور اتنا سامان جمع لے کر آئی کہ پوری تو سال کی جماعت ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ سال کی جماعتوں کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا، اس سے ضرورت کی چیزوں کو لے لے، کسی کی دوا چلتی ہے دوا لے لے، کسی کی BP کی گولی ہے، ڈائبٹیز کی دوا ہے تو اپنی دوا کو ساتھ میں لے لے، اپنی ضرورت کا سامان لے لے۔ کسی کو کوئی کولگیٹ کی ضرورت ہے، کوئی برش کرتا ہے تو برش لے لے۔ مسواک تو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، الفضل سے مسواک لے لو۔ بہت سے علاقوں میں مسواک نہیں ملا کرتے تو ہمارے ساتھی زائد مسواک بھی لے لے۔ اللہ کے راستے کا مسواک، بلکہ مسواک کو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری امت پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ میرے نبی نے مسواک کی اہمیت بتائی۔ آپ رات کو سونے کے وقت مسواک کرتے تھے، اٹھ کر مسواک کرتے تھے، اور فرماتے نماز کے ٹائم پر مسواک کرتے تھے کہ مسواک کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور مسواک کی برکت سے اللہ برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ بڑے فوائد مسواک کے۔ ہماری مستورات مسواک نہیں کرتی، مستورات کو مسواک کی ترغیب دے۔ صرف مسواک مستورات مردوں کے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی ہر امت کے لیے مسواک ہے۔ مسواک سنت ہے میرے نبی کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے مسواک۔ اپنی ضرورت کا سامان لے لے، اور سامان لینے کے بعد ہماری جماعتیں اپنا اجتماعی سامان بھی لے لے، اجتماعی سامان لے لے، اپنا کوچا لے لے، اور جماعت ہمارے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسٹیشن پہنچنے کے پہلے ہمارے ساتھی مشورہ کر لے اور جماعت ایک ساتھی خدمت کا طے کر لے، 1-2 ساتھیوں کو، 2 ساتھیوں کو ان کی ذمہ داری کیا رہے گی؟ وہ کھانے کا کوچا ہے،
اور وہاں ہماری جماعت اسٹیشن پر پہنچ گئی. اس سے پہلے ہمارے ساتھی انکوائری کر لے رہے ٹرین کتنے بجے گئے, کون سے پلیٹ فارم پر آئے گی, ایک دو ساتھی کی ذمہ داری. اور اس سے ایسے ساتھی کو رکھے شروع میں خدمت میں جو ساتھی اس لائن سے واقف ہو, توشے کے نل سے واقف ہو, ٹرین کے نل سے واقف ہو, ان کو طے کرے. اور ہمارے ساتھی ذمہ دار سفر میں جانے کے ساتھیوں کو بٹھا کر ان کی عمر اور ان کی ٹکٹ بتا دے کہ ہمارا یہ کوچ ہے, کوچ نمبر گاڑی کا یہ ہے اور ہماری سیٹ نمبر یہ ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ یہ سیٹ ہے اور آپ کی عمر اس میں اتنی لکھائی ہے. اور ہر ایک کے پاس اپنا آدھار کارڈ اصلی ہونا چاہیے, نقلی نہیں, جیروکس نہیں. اگر سب کے پاس اپنا آدھار کارڈ ہو یا اپنا کنڈلی کارڈ ہو, جو بھی ہو, اپنا اصلی ہونا چاہیے. ہر ایک ساتھی اپنے ساتھ رکھے. لے کر آئے ہو نا, اگر لے کر نیا تو ساتھی گھر پر سے لا دے. جیروکس بھی ہونا چاہیے اور اصل بھی ہونا چاہیے ہماری جماعت کے ساتھیوں کے پاس. وقت بندے جماعت اسٹیشن پر پہنچ گئی. اب دو ساتھی ہماری جماعت کی انکوائری کر رہے ہیں پھر ٹرین کب آئے گی. جب تک ہماری جماعت اسٹیشن پر رہے گی تو ادھر ادھر گھومے نہیں, بلکہ پہلے ہمارے سامان کو بیچ میں رکھ لے رہے اور ہمارے سامان کو گن لے رہے. کتنے ہمارے پاس سامان ہے, کتنے دادی ہے, 12 ہے 13 ہے اجتماعی سامان کے ساتھ. اس ساتھی اس کے چاروں طرف بیٹھ کر کونے میں بیٹھے بیٹھے تعلیم کریں. اسٹیشن پر تعلیم کیا ہوگی کہ تعلیم میں حکایت صحابہ نہیں پڑھیں گے, بچوں قتل کے واقعات نہیں پڑھیں گے, بلکہ اخلاق کی لائن کی بات ہوگی کہ بہت سارے دیر بھی تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں اور تعلیم کی برکت سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تعلیمی گشت ہو کہ تعلیمی گشت میں کیا بات کریں کہ بہت سارے مسافر اسٹیشن پر ہوتے نزدیک میں دور دور نہ چلے جا رہے, بلکہ ہمارا جہاز اور سامان پڑا دیں. قریب قریب 2 ساتھی کی جماعت بنا لے, وہ ساتھی کے پاس پہنچے اور ساتھی کو جا کر مانوس کرے. اگر نیا ساتھی ہے تو اس کا نام پوچھے, آپ کہاں رہتے, ماشاء اللہ کہاں جا رہے ہیں, آپ کا سفر کہاں ہے اور آپ کون سی بستی میں رہتے ہیں, آپ کیا کتنے نمازی ہیں, جو کر کے اس کو قریب کر کے اس کے سامنے اللہ کی مکمل دین کی دعوت پہنچا. ایسا سمجھیے ہمارا کام ہے, ہمارا کام شروع یہی سے ہوگا. ایسا نہیں ہماری جماعت وہاں پہنچے اس کے بعد کام شروع ہوگا, بلکہ کام ہمارا پہلے شروع ہو گیا. اس کے بعد ہماری گاڑی کا وقت ہو چکا تو ہمارے تمام ساتھی گاڑی آنے سے پہلے پتہ چلے کہ ہمارا پوسٹ نمبر 12 ہے, تو وہاں سے سیدھی نہیں, وہ جو ہوتے ہیں پولیس کو پوچھ لے کہ گاڑی 12 نمبر پر کہاں کھڑی رہے گی. تو ہمارے تمام ساتھی اپنے سامان کو وہاں لے جاوے اور گاڑی آتے ہی تمام ساتھی اپنے سامان کو خود اٹھاوے. اور اجتماعی سامان ابھی تک جس کو طے کیا ہے اجتماعی سامان آپ کو اٹھانا ہے, وہ ساتھی اپنے اجتماعی سامان کو اٹھاوے. اگر ہمارے جماعت میں کچھ بوڑھے ساتھی ہیں, بڑی عمر کے ساتھی ہیں, تو ان کے سامان کو اگر ہم اٹھاوے تو ان کو کہہ کر اٹھاوے, مگر کہنا اٹھائے ورنہ میرا سامان, اور وہ ساری سامان کو لے کر اوپر چڑھ گیا اور بوڑھے کے نیچے رہ گئے اپنے سامان کی تلاش میں. اگر ہماری جماعت کو ٹرین کے اندر بیٹھ گئی, بیٹھنے کے بعد اگر رات کا وقت ہے, ٹرین میں سوئے ہوئے ہیں, تو بغیر شور و شدت کے ٹرین کے اندر بیٹھ جاوے اور اپنے سیٹوں پر جا کر اپنے سامان کو چیک کر لے. اگر کسی کا سامان پڑا ہوا تو ہم دھکے نہ مارے, بلکہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, الفت کے ساتھ ان کو کہے بھائی ہماری چیز ہے, اور ان کو سامان کو ایک طرف کر کے پھر اپنے سامان کو برابر رکھ کے ساتھی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائے. اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا ٹرین میں ہمارا پہلا مشورہ ہوگا اور ٹرین میں ہمارا کام شروع ہو جائے گا. جب ٹی آئے گا تو ہمارے ساتھی ٹکٹ بتائیں گے, اور کوئی دوسرا کوئی انسان کچھ پوچھتا ہو تو سارے جواب نہ دے, بلکہ امیر صاحب جس کو طے کرے یا خود امیر صاحب ٹی کے سامنے ساری باتوں کا جواب دے. ڈوٹ ڈائر نہ بنے, ایسا سمجھ میں بہت سے لوگوں کو ڈوٹ ڈائر بننے کی جماعت میں عادت ہوتی ہے. پھر کوئی ساتھی آتا ہے امیر صاحب کو پوچھنے کے لیے تو امیر صاحب کبھی خاموش ہے اور وہ جواب دے دیتا ہے. خاموش رہنے کی عادت بناؤ, یہ بہت بڑا دین ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو ذر خاموشی کو لمبی کر لو, ابو ذر خاموشی کو لمبی کر لو, تمہاری لمبی خاموشی دین کے کام میں بڑی معاون بنے گی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور آپ نے ابو ذر غفاری کو وصیت فرمائی. ٹرین میں بیٹھنے کے بعد ہماری ٹکٹ کی انکوائری ہو گئی اور ہمارے ساتھی وہاں اپنی ترتیب بنا کے مشورہ کر لے گئے کہ ٹرین میں ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے یا 48 گھنٹے کا بنگلور کا سفر ہے, تو ہمارے ساتھی ٹرین کے اندر کیا کریں گے, تعلیم کتنے بجے ہوگی اور کتنے بجے گشتہ ہوگا, نمازیں کون سے وقت میں پڑھیں گے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہماری نمازیں قضا نہ ہو, بلکہ نمازوں کا وقت طے ہو جائے مشورے میں کہ ظہر اتنے بجے پڑھیں گے, عصر اتنے بجے پڑھیں گے, مغرب اتنے بجے پڑھیں گے, اور فجر اتنے بجے پڑھیں گے, عشاء اتنے بجے پڑھیں گے. کہ نمازوں کے اوقات لے کر کے ہمارے ساتھی دو کی جوڑی بنا کر وضو کر لے, اور ہمارے ساتھی وضو ٹینٹ سے باہر نہیں کریں گے جہاں آئینہ ہوتا ہے, بلکہ جو ٹوائلٹ ہوتی ہے ان سے جا کر ہمارے ساتھی وضو کریں گے. وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے, اگر غسل کی ضرورت پڑی تو غسل بھی کر سکتے ہیں, اور پینے کی ضرورت پڑی تو پانی پی بھی سکتے ہیں, وہ پانی پاک ہوتا ہے. اب باہر جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں وضو نہ کرے, وہاں صرف مسافروں کو تکلیف پڑتی ہے, پیسنجروں کو.
اور پانی کو کم استعمال کرے. وہ پانی سے ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ ایک فوج میں 72 پیسنجر 72 پیسنجر ہوتے ہیں نا، ان سب کا پانی میں حق ہوتا ہے، ان سب کا پانی میں حق ہوتا ہے. تو بھائی تو وضو آپ کی گزارش ہے کہ صرف اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے وضو کرنے میں 5 مرتبہ چہرہ دھو لیا، 6 مرتبہ پیر دھو لیا، بلکہ صرف فرائض پر اکتفا کرے. وضو کے 4 فرائض پر اکتفا کر کے پانی کو بچاوے. اور اب پانی ختم ہو جائے گا تو آپ کو آگے کی نمازوں کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ پانی تو وقت پر ہی بھرے گا، کیا اس سے بھرنے کی جگہ ہوتی وہاں، اور وہاں پہلے ٹائم نماز کا وقت آ چکا اور پانی ہم نے زیادہ استعمال کر لیا، تو پانی ختم ہو گیا تو سارے پیسنجروں کو جو تکلیف پڑے گی اس کا گناہ بھی ہمیں ہوگا. بتا دو میں سفر زیادہ بتا رہا ہوں ٹرین میں. اور ٹرین میں ہم تعلیم کہ بھائی ہماری صرف ایک ہی ڈبے میں ہے، ایک ہی جگہ پر ہمارے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تعلیم اجتماعی کریں گے. اور اگر ساتھی انفرا کی جگہ پر کوئی ایک یہاں ہے، 2 یہاں ہے، 3 یہاں ہے، اور تعلیم کرنے کا 2 ساتھی ہے تو 2 ساتھی تعلیم کرے. تو اگر تعلیم کرنے کا کوئی وقت نہ ہو تو ساتھی کتنا سدھارا کرے، دعائیں سیکھنی، سرتے سیکھنی. سفر میں تو بہت سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے. سفر کی دعائیں یاد کرا لی کہ ٹرین میں 42 گھنٹے ملے کہ 42 گھنٹے میں سورہ یاسین منہ پہ ہو جاتی ہے، اور 42 گھنٹے میں جو کتنی صورتیں منہ پہ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے سفر کے دوران ہمارے ساتھی کتنے سکھانے کا مذاکرہ کرے، قرآن سیکھے، صورتیں سیکھے، دعائیں سیکھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹرین میں ہمارا مشورہ ہوگا. جب کوئی ساتھی بغیر ضرورت کے نیچے نہ اترے. بعض لوگوں کو ساتھوں کو چلنے کی عادت ہے ٹرین میں کہ تھوڑا ابھی تک چلتے ہو، کچھ بھی چلنا ہے کہ تھوڑا کھانا ہضم ہو جائے تو سوتے ہی ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم کرنے کے لیے ٹرین میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اللہ کے راستے کا سفر ہے، اور پوری ٹرین والوں کو پتہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت ہے. صحابہ کے سفروں سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی ہے، اور لاکھوں انسان صحابہ کے سفروں کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملی ہے. ہمارے سفر سے لوگ ہدایت پر آوے کہ کیسے لوگ ہیں، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کی گفتگو کتنی پیاری، کتنی ملتی ہے، اور وہ کسی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. سفر میں نماز کیا ہوگی؟ مختصر ہوگی. کیا ہوگی؟ سفر میں نماز میں قصر ہوگا. 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کی ہو جائے گی. فجر کی 4 رکعت پڑھے، اگر اللہ موقع دے سہولت ہے تو 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے. ظہر کی 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، اور عشاء کی 2 رکعت اور وتر کی 3 رکعت پڑھیں گے. سفر میں قصر کریں گے، اور قصر کے اندر بھی مختصر، قصر کے اندر بھی مختصر نماز پڑھیں گے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف دونوں سفر میں جا رہے تھے، اور امام یوسف نے نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی رکعت میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی. تو امام صاحب نے فرمایا سارا یوسف فقیہن، ہمارا یوسف تو فقیہ بن چکا، سفر کی عادت سے واقف ہو گیا. تو نماز ہماری مختصر ہو، سورہ کوثر پڑھے لیکن اطمینان سے پڑھے، جلدی نہ پڑھے. بات سمجھ میں، نماز مختصر ہو، اور سنتیں سفر میں معاف ہے. سنتیں سفر میں بولو معاف ہے، اور نفل صاف ہے. نفل تو بالکل نہ پڑے سفر میں، اور سنتیں بھی سفر میں نہ پڑے. آئی بات سمجھ میں؟ کون سا سفر؟ جو ٹرین کا سفر ہو. اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں مسجدوں میں وہ بھی سفر کی حالت ہے، اور جو سنتیں بھی پڑھیں گے، نفلیں بھی پڑھیں گے. اور جب ہماری ٹرین وقت ہو جاوے کہ ہمارا اسٹیشن آ چکا ہے، تو اسٹیشن کے آنے کے پہلے ہماری پوری جماعت بیدار ہو جاوے، ہماری پوری جماعت تیار ہو جاوے، ہمارے سامان کو برابر دیکھ لے گئے. جیسے ہمارا اسٹیشن آوے تمام ساتھی بہت چوکنا رہے. ٹرین کے سفر میں کسی کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، اور ہم کسی کو نہیں کھلائیں گے بغیر پیشن والے ساتھی کو. بہت بڑی بڑی کارگزاری آتی ہے. ہم ساتھی کو جانتے نہیں، چلے مسلمان ہے، چہرے پر سنت بھی ہے ماشاء اللہ، لیکن کیونکہ ہمارا کھانا ہم کسی کو نہیں کھلائیں گے. اگر کوئی کھانا ہمیں دے دے تو ہم کیا کریں گے؟ احتیاط کے ساتھ نہ دے دیں. ماشاء اللہ ہمارے پاس کھانا ہے، ہم سب ساتھی کھانا کو لے کر الحمدللہ پہنچے ہیں، ہمارے پاس مکمل ڈوسا موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں. اگر آپ کو کھانا ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. اگر کوئی ساتھی ایسا ہو تو اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ کھانا کھاوے، اکیلا نہ کھاوے، اکیلا کسی کو نہ دے. اور سفر میں ہم کیا کریں گے؟ گشت کریں گے ٹرین کے ڈبوں میں. کیسے معلوم پڑے گا مسلمان کتنے ہیں؟ تو وہاں جہاں ڈبے میں داخل ہوں گے نا تو باہر پورا پوسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں معلوم پڑتا ہے کتنے مسافر ہمارے ڈبے میں مسلمان ہیں. ان کے پاس وقت میرے گشت کرے، ان کے پاس اگر اللہ کے دن کی بات کرے اور نماز کا وقت ہو جائے تو ان کو نماز پڑھا دے. یہ ٹرین کے آداب میں آپ کے سامنے سمجھائے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے اسٹیشن آ گیا، اسٹیشن سے ہمارے تمام کے تمام ساتھی نیچے اتر گئے. اترتے ہی پہلا کام اپنے سامان کو برابر دیکھ لے رہے کہ ہمارا سامان پورا ہے. اور سامان پورا ہونے کے بعد ساتھی سامان کے چاروں طرف ایک طرف کھڑے ہو کر وہاں مل کر ساتھیوں کے سامنے ارادے کرا. اب اللہ کے راستے میں کیوں نکلے؟
اللہ کے راستے میں نکلنا کس بنیاد پر ہے کہ ساتھیوں کے سامنے ارادے کرا دو. پہلا کا ارادہ کراوے کہ جس طرح ہم لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں چلنے میں نکلیں گے، ہم یہاں اس طرح محنت کریں گے کہ گھر کے ہر فرد کی ملاقات کر کے بستی والوں کو اللہ کے راستے میں ضرور نکالیں گے. یہ یوں کر کے ساتھیوں کے سامنے ارادہ کرانا. نمبر 2، مسجد و جماعت کے بارے میں ارادہ کرنا کہ ہاں کہ مسجد و جماعت نہ ہو تو مسجد و جماعت بنائیں گے، اگر مضبوط ہوگی تو فائدہ اٹھائیں گے، کمزور ہوگی تو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارا وقت صحیح کیسے گزرے اس کا ارادہ کراوے. اس کو رجسٹر وہی ٹین پر ہی دعا کراوے، مختصر جامع معنی الفاظ میں دعا کراوے اور دعا کر کے ہماری جماعت اب جائے گی کسی مرکز پر جہاں کا رخ ملا ہے. ہو سکے نزدیک مرکز ہو ہماری جماعت پیدل چلے، کیا چلے ہماری جماعت پیدل چلے اور پیدل چلتی چلتی دونوں کی دوری بنا کر سامان کو لے کے جماعت چلے. اگر دور ہے تو رکشہ میں جاوے، آٹو میں جانا ہماری جماعت، لیکن جتنا ہو سکے ہماری جماعت کی ایک ہی سواری کرے. نیا علاقہ ہے، نیا سفر کے ہم یہاں کے لوگوں کو جانتے نہیں گے تو ایسی بڑی گاڑی کرے کہ تمام کے تمام ساتھوں کا سامان اور تمام کے تمام ساتھی ایک ہی گاڑی میں آ جائے. اگر آسانی ہو گنجائش ہو اور پھر 2 رکشہ بھی کر سکتے ہیں. اور جماعت جب پہنچ گئی جہاں ہمارا روک ہے، اسٹیشن پر پہنچ گئی، وہ مرکز پہنچ گئی یا کسی مسجد میں پہنچ گئی تو ہمارے ساتھی فوراً اندر جانے کے بعد اپنے سامان کو ایک طرف رکھ کر اوپر چادر ڈال دیں. یہ لمبی بات نہیں کروں گا، شروع بند کرتا ہوں، ورنہ شروع ہو رہی روانگی لیجیے. لیکن آپ کو کل بھی روانگی سنیں گے، میں 2 موٹی باتیں بات کر کے ختم کرتا ہوں. اپنے سامان کو اوپر ڈھانک لے، سامان کے اوپر چادر کو ڈھانک لے اور ڈھانکنے کے بعد ساتھی وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ساتھی 2 رکعت تحیۃ المسجد سے ہے جو وضو پڑے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اگر اگلے ساتھ فارغ ہو چکے ساتھی تمام کتاب مشورے کے اندر بیٹھ جاتے. اور مشورے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اگر مقامی ساتھی ہو ہمارے ساتھ تو مشورہ مقامی ساتھیوں کو لے کر کرے، ان سے کارگزاری کو ماشاء اللہ کہ آپ کی مسجد میں ہماری جماعت آئی ہے، آپ کی مسجد میں بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کو لکھے، اور آپ کی مسجد میں 4 ماہ کے ساتھی کتنے ہیں اور آپ کی مسجد میں چلنے والے ساتھی کتنے ہیں اور آپ کی مسجد اکڑا کا علماء کرام کتنے ہیں، ان کا لسٹ بناوے. اور آپ کی جماعتیں پورے سال میں کتنی نکلتی ہے 4 مہینوں کے چلنے کی، تو آپ کو مسجد کی سطح سمجھ میں آئے کہ مسجد میں کام کی سطح کیا ہے اور آپ اس اعتبار سے کام کرنے کا طریقہ ملے گا، رہبری ملے گی کہ ماشاء اللہ جماعت اللہ کے راستے میں پورے سال میں جماعت اتنی نکلتی ہے. پھر بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے کہ بالغ مردوں کی تعداد 700 ہے. جماعتیں کتنی نکلتی ہے کہ 6 نکلتے ہیں پورے سال میں، تو 60 آدمی اللہ کے راستے میں گئے، ابھی تو 640 ساتھی باقی ہے. یہ ہمارے سامنے ٹارگیٹ ہو. چلو ہم محنت کریں گے اس سال اگست میں اور نقد جمع کرائیں گے. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تاریخ سوچی ہے ماشاء اللہ 1 مہینے کے بعد ہماری جماعت جانے والی ہے. الحمدللہ آپ کی تاریخ پر بھی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی اور آپ کی جماعت میں 15 ساتھی روانہ ہوں گے. اور ابھی تو ہم نئی تاریخ ڈالتے ہیں، اس تاریخ پر بھی جماعت جائے گی اور ہم نئی تاریخ ڈال کے نئی جماعت بناتے ہیں. یوں کر کے محبت کے ساتھ مقامی ساتھیوں کو خرید کر کے نقد جماعت بنانے کی فکر کرے. سب سے مضبوط جماعت وہ ہے جو نقد جماعتیں نکالے. اب نقد جماعت کیسے نکلے گی؟ 2.5 گھنٹے لگانے سے نقد جماعت نکلتی ہے. وہ 2.5 گھنٹے تو مقام پر ہے اللہ کے راستے میں. جب جماعتیں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جب مسلسل بستیوں میں چلتی ہیں تب جا کر نقد جماعتیں بچتی ہیں. اور جو جماعتیں فجر کی نماز کے بعد سو جاتی ہے وہ جماعت سے کام نہیں ہوتا. فجر کے ملنے کا وقت وہی ہے، فجر کے بعد لوگ ملیں گے، عشاء کے بعد لوگ ملیں گے اور فجر کے بعد سب لوگ پہلے دیکھو اٹھنے کے لوگوں کے ہمارے یہاں طبقاتی لوگ ہیں. مزدور سب سے پہلے اٹھتے ہیں، یہ مزدوری کرنے والے فجر کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں بلکہ فجر میں ان کا کھانا بن جاتا ہے، ٹفن تیار ہو جاتا ہے. تو مزدور طبقہ جو لوگ مینوفیکچرنگ کے کام کرتے ہیں ان کو پوچھو کہ آپ فجر میں کتنے پہلے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد طبقہ ہوتا ہے نوکری کرنے والوں کا، ملازم کا، وہ 8 بجے اٹھ جاتے ہیں تو ان کو جا کر دکانیں کھولنے کی ہوتی ہے. اور ایک طبقہ ہوتا ہے تاجروں کا، شیخوں کا، وہ 10 بجے اٹھتے ہیں. تو 3 طرح کے لوگ ہیں ہر طبقے میں، ہر مسجد کے طرح میں. تو ہماری ساتھوں کی ترتیب اس طرح بنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مسلسل 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہماری جماعتیں ملاقاتوں میں چلے. تو ہماری جماعت ملاقاتوں میں چلے گی کہ دیکھو نقد جماعت بن جائے گی. اس کے بعد ہمارا مشورہ ہو کہ مشورے میں بہترین کارگزاری لے. یہ آپ 3 ساتھی ہیں نا، 50 مکان میں محنت کرو. 3 ساتھی آپ 50 مکان میں محنت کرو، 250 مکان کی بستی ہے. یوں کر کے بستی کے ہر فرد کی ملاقات ہماری جماعت کے ذریعے ہو جائے. یوں کر کے نقد جماعتیں بھی نکالنی ہے، مسجد جماعتیں بنانی ہے اور اپنے وقت کو صحیح گزارنے کی فکر کرنا ہے. اور دن میں ہمیں 5 گشت کرنا ہے، اصولی گشت کرنا ہے، تعلیمی گشت کرنا ہے، عمومی گشت کرنا ہے اور تفصیلی گشت کرنا ہے اور اصولی گشت کرنا ہے. ہماری جماعت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں روزانہ 5 گشت کرے گی. اور ہم تعلیم دیکھو اللہ کے راستے کے زمانے میں کچھ عمل انفرادی ہے، کچھ عمل اجتماعی ہے. اللہ کے راستے کے زمانے میں اجتماعی عمل کتنے ہیں؟ 8 ہے. کتنے ہیں؟ 8 ہے نا، زیادہ ہے.
8 है, 3 तो बाहर के हैं, सफर है, खाना पीना है और आराम है, ये 3 हुए। फिर हमारा मशवरा है, हमारी तालीम है, 5 फर्ज नमाजें हैं, उमूमी जस्त है और उमूमी बयान है। ये हमारे 8 इज्तिमाई अमाल है। बाकी सारे के सारे इनफिरादी अमाल है। हमारे साथी इज्तिमाई अमाल की पाबंदी करे। अदम इजाज़त फरमाते थे इज्तिमाई अमाल की पाबंदी करने से हमारी तरबियत होगी और इनफिरादी अमाल की पाबंदी करने से हमारी तरक्की होगी और दावत के सामने हमें इस्तिकामत मिलेगी। और हमारी तालीम कि हमारी तालीम पूरे दिन में 4 घंटा, 4.5 घंटा, 3.5 घंटा हमारी तालीम हो। और बड़ा मंसूर नौमानी फरमाते थे तालीम इस तरीके पर सुने जिस तरह बीमार डॉक्टर की बात को सुनता है। हमारी तालीम मुकम्मल हो, इज्तिमाई तालीम हमारी हो और इनफिरादी तालीम सीखने का माहौल हो। करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के रास्ते के निकलने के ज़माने में हमारा वक्त दावत में खूब गुजरे, हमारा वक्त दावत में खूब चले। नंबर 2 इबादत में हमारा वक्त हो, बल्कि इबादत में नमाजों की पाबंदी है, कुरान की तिलावत की पाबंदी है, अल्लाह के जिक्र की पाबंदी है। कल मैंने एक बात पढ़ी, वो इजाज़त का मजबूर है कि जो इंसान 3 साल तक सिर्फ सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करता है, 3 साल तक मुसलसल बगैर नादा के मकाम पर और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला 3 साल में अल्लाह पाक उसको खुशबू को अब्दाल बना देते। पाबंदी के साथ वजू करके काबतुल्लाह की तरफ देख कर तन्हाई में अल्लाह को याद करना, सुभान अल्लाह, महानी के इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में इबादत में दुआ भी है। और जब वो दुआ करे हमारे साथी तहज्जुद में उड़ जाए। अजब अल्लाह सब फरमाते थे दीन में मेहनत करो हड्डियों को पिघलाने वाली और रातों को दुआ करो दिलों को तड़पाने वाली। दीन में मेहनत करेंगे तो रातों को अल्लाह के सामने मांगेंगे। फईदा फरगत फंतब वइला रब्बिका फरगब। नबी जी आप थका देने वाली दावत की मेहनत से फारिग हो जावे तो आपका काम है नसब उस लकड़ी को कहते हैं जिस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया जावे, आपको अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत करनी है। वइला रब्बिका फरगब, और अल्लाह के सामने दुआ करनी है। हमें दावत वाला भी बनना है, इबादत वाला भी बनना है और दुआ वाला भी बनना है। और अल्लाह के रास्ते की दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के रास्ते की दुआएं कबूल होती हैं। मौला इब्राहिम साहब फरमाते हैं दीन की मेहनत किया करो कि दीन की मेहनत जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और अल्लाह दीन की मेहनत की बरकत से अल्लाह तुम्हारे गमों को हल्का कर देगा, तुम्हारी परेशानियों को कम कर देगा। और देखो दुआ अल्लाह के रास्ते में कबूल होती है, मकाम पर भी कबूल होती है। एक बात सुनना, दुआ या तो मकबूल होगी या तो महफूज होगी, मरदूद नहीं होगी। मकबूल होगी या तो महफूज होगी। मकबूल का मतलब कबूलियत का वक्त होगा तो अल्लाह उसी वक्त कबूल करेगा, और जब कबूलियत का वक्त नहीं होगा तो अल्लाह दुआ को अपने पास महफूज रखेगा। जब जरूरत पड़ेगी अल्लाह दुआ कबूल करेगा, मरदूद नहीं होगी दुआ। तब दुआ खूब करें, हम दुआ वाले बने। हमारा वक्त दीन में तय करके हम वक्त तय करें कि ईशा की नमाज के बाद सोने के पहले हम आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट अल्लाह से लू लगा कर दुआ करके सोए रातों को। और सुबह में तहज्जुद हम नफले पढ़े तो नफले पढ़ने के बाद जब अल्लाह के सामने क्या करेंगे, अल्लाह के सामने दुआ करेंगे। दावत में वक्त गुजरे, इबादत में गुजरे, तालीम और ताल्लुम हमारा वक्त सीखने सिखाने में गुजरे। हमारी जमात के पास एक नोट हो, हर साथी के पास एक कलम हो, छोटी नोट हो, उसमें रोजाना एक दुआ सीखे तो 4 महीने में 120 दुआ हो जाएगी। कितनी? रोजाना कुरान की 2 आयतें सीखे, सूरतें सीखे, कोई नई नई बातें सीखे, अत्तहियात सीखे, दुरूद शरीफ सीखे, नमाज के फर्ज सीखे, वुजू के फराइज सीखे, मोटे मोटे नमाज के मसाइल सीखे और उसको अपनी कहानी में लिखे। इस्तिग़फ़ार का मुजाकरा सीखो, सीखने सिखाने का मुजाकरा हो। एक बात कह दूं, मियां जी नूर मोहम्मद जमात के पैदावार गुजरे बरकत, वो एक जमात लेकर अल्लाह के रास्ते में गए। जमात में जाने के बाद जमात की जमात की जमात के साथी का हजरत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी बातें मुझे याद हो गई है। मुझे सलातो तस्बीह की लंबी नमाज सिखाओ, सरल तस्बीह की नमाज होती है लंबी नमाज। तो मियां जी फरमाते हैं मैंने उनको आधे घंटे में पूरी नमाज सिखा दी। सर इसमें कैसे पढ़ना है, 75 मरतबा एक एक रकात में कितना टुकड़ा पढ़ना है, कैसे रुकू में पढ़ना, पूरी तरतीब बताई। जमात हमारी वापस आ गई। 10 साल के बाद वो मेवाती मरकज आया कि मैं तस्वीर के कमरे में पर्चे बना रहा था और मुझे आकर कहता है अमीर साहब मियां जी अल्लाह तेरी बोटी बोटी को जन्नत दे, अल्लाह तेरी बोटी बोटी को जन्नत दे। तूने मुझे वो जो नमाज सिखाई थी अल्लाह की कसम एक पाबंदी के साथ दिन में 1 मरतबा रोजाना पढ़ता। आज मरतबा सीखने वाला सिखाने वाले से आगे बढ़ जाता है। अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में सीखने सिखाने का मुजाकरा हो। नंबर 4 हमारे साथी खिदमत में आगे रहे। खिदमत तरबियत के लिए है, जरूरत के लिए नहीं है। खिदमत तुम्हें जरूरत पड़ी तो नहीं, खिदमत करने से तरबियत होगी।
ہمارے ساتھی خادم بنے، اور خادم کا کوئی خادم نہیں ہوتا، خادم کا کوئی خادم ہو جائے کہ خادم کہ ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں، اور حدیث پاک میں ہے شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، ہمارے ساتھی خادم بن کے زندگی گزارے کہ ہم تو اللہ کے راستے کے خادم ہیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں آئی، مدینہ میں کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ ہمارے ایک ساتھی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ کیا کرتا تھا کہ وہ ساتھی جب گھوڑے پہ بڑھے گھوڑے پر تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور جیسے گھوڑے سے جیسے اترے نوافل میں لگ جاتا تھا 24 گھنٹے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا اس کے گھوڑے کو کون مانتا تھا کہ ہم، اس کے گھوڑے کو چارہ کون دیتا تھا کہ ہم؟ اچھا، تو آپ نے فرمایا تم تمام کے تمام اس نماز پڑھنے والے سے اچھے ہو کہ تم نے اللہ کے راستے میں خدمتیں کی ہیں۔ حضرت عمر کا اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، یہ آدمی برابر نہیں ہے۔ تو آپ نے تمام صحابہ سے پوچھا بھائی بتاؤ اس مرنے والے کا کسی نے کوئی عمل دیکھا ہے مرنے والے کا؟ تو ایک صحابی نے یا رسول اللہ ہماری جماعت اللہ کے راستے میں تھی اور یہ مرنے والے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارے ابھی نے یہ کہا تھا ہماری جماعت ایسی جگہ پر پہنچی جہاں رات کو چوری کا خطرہ تھا، چوری کا خطرہ۔ تو پوچھا کون رات جماعت پوری رات جماعت کی چوکیداری کرے گا؟ پھر پیدل سفر ہو پھر جماعت کی چوکیداری کرنا، اور ایک کو نیند آتی ہے، پیدل جماعت کسی بستی میں آوے چلتی چلتی 40 کلومیٹر پھر خدمت میں رہنا یہ مشکل عمل ہے، لیکن اس سے ہوتی ہے تربیت، جیسے ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے۔ تو اس ساتھی نے پوری رات ہماری جماعت کی چوکیداری کی تھی، تو آپ نے فرمایا صفے بناؤ، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا یہ مرنے والے تیرے بارے میں کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن محمد رسول اللہ یوں کہتا ہے کہ تو جنتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ساتھیوں کی خدمت کی، ہمارے ساتھی خدمت والے بنے۔ تقریر کرنے والے کم ہوں گے چلے گا، لیکن جماعت میں خدمت والے زیادہ ہوتے ہیں، وہ جماعت اچھی چلتی ہے۔ خادم بن کے زندگی گزارنا، نفس کی خدمت کرنا، امیر کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی خدمت کرنا، مسجد میں جھاڑو لگا دینا، جماعت جب واپس جائے بیت الخلا کو صاف کر دینا، اگرچہ مؤذن صاحب ہے ہم مؤذن صاحب کو سپورٹ کریں۔ اللہ کے راستے سے نکلنے زمانے میاں جی جناب فرماتے تھے ہماری جماعت کے 12 ساتھی ہیں، ہم امام مؤذن کو گن کر ہماری جماعت سے 14 ساتھی سمجھے اور ان کو کھانے پینے کی دعوت دیں۔ ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، امام صاحب کو بھی اور مؤذن صاحب کو بھی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، ان کا استقبال کریں، اگر ادھر ہو تو ادھر ہدیہ دے، رومال ہو تو رومال ہدیہ دے، قلم ہو تو قلم ہدیہ دے۔ علماء کرام کو ہدیہ دینا سنت ہے، علماء کرام کو قریب کریں، تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانا ہے، زبان کے سوال سے بچانا ہے، دل کے سوال سے بچانا ہے۔ بھائی مشورہ کر رہے تھے اور مولوی صاحب آئے سامنے، کوئی دعوت والا آ رہا ہے، اس کی کھانے کی دعوت ہوتا ہے نا، دل کا سوال، اپنے آپ کو زبان کے سوال سے نہیں بچانا، اور اپنے آپ کو دل کا سوال کو بولتے اخلاق، دل کی چوری کہ دل کے سوال سے اپنے آپ کو بچانا، اور کسی ساتھی کی چیز کو بغیر ضرورت کے ڈرے، کسی کی ٹوپی پہن ڈالی، کسی کا کولگیٹ باہر پڑا تھا کولگیٹ استعمال کر لیا، کسی کی تمباکو لے لی، حدیث میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ ساتھی کی اجازت بھی دے دے، لیکن اگر اس کا دل بھی خوش نہیں ہے تب بھی چیز دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کے راستے کے زمانے میں 4 کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک تو زبان کے سوال سے، دل کے سوال سے، فضول خرچی کرنے سے، اور کسی ساتھی کی چیز کو بغیر، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہم کبھی بھی ٹرین کے اندر بھی اور وہاں جا کر کبھی اختلافی اور حالات حاضرہ کی بات نہ کریں، حالات حاضرہ کی سیاست کی بات نہ کریں، اخبار نہ پڑھے، پیپر نہ پڑھے، اور موبائل تو بالکل ہمارے پاس نہ ہو، اگر ضرورت پڑے تو چھوٹا سا موبائل رکھے جس سے ہمارا کام ہو جائے، حالت حاضرہ پر کوئی بات نہ ہو، بیان میں کسی کی نقصانی نہ ہو، اور بیان میں صفات کے مذاکروں پر بات ہو، اور بیان میں امت کے امراض کو بیان نہ کرے کہ یہاں تو حالات ایسے ہیں ہماری جماعت آئی کچھ کام نہیں ہے، کہ امراض امت کو بیان نہ کرے۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات میں امراض امت کی بیماریوں کو بیان نہ کرے، ایسا سمجھ لیں ان کو قریب کرے، اس طرح انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آئیں گے واپس، آخری بار واپس آئیں گے، ایک ہی امیر کے تحت جماعت چلی، ایک ہی جگہ کا رخ ملا، سب نے ساتھ میں گوشت بھی کھایا، دال بھی کھائی، لیکن جب واپس آؤں گے تو سب کو نفع الگ الگ ہوا ہوگا، کسی کو 100% نفع، کسی کو 30% نفع، کسی کو 40% نفع، اور کسی کو تو نفع ہوا ہی نہیں ہوگا، جیسا تھا اس سے بگڑ کے آیا ہوگا۔
ये कैसा, एक ही अमीर के तहत जमात चली है, एक ही रुख पर चली है, साथ में खाना खाया है, एक ही मस्जिद में रही है, तो जिससे जैसा वक्त गुजारा होगा उसको वैसा नफा होगा, जो है वो वैसा नफा होगा। इसलिए वक्त को सही गुजार करावे और अल्लाह के रास्ते पे निकलने के जमाने में अमीर साहब की इताअत ये सबसे बड़ा बात है। अमीर की इताअत करना, तुम कितना भी काम करोगे लेकिन अमीर साहब की इताअत नहीं की तो कुछ भी नहीं हुआ। मानना हिदायत है, मनवाना जहालत है। हमारे नबी ने फरमाया इस्महू वातियहू, सुनो और मानो, अगर ये तुम पर जिसको अमीर बनाया गया हो और उसकी गुलामी क्यों न हो और उसका रंग भी सही न हो, गुलाम की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा अमीर अगर गुलाम है तब भी उसकी तुम बातों को मानो। हमारी जमात में जिम्मेदार उलमा है, हम उनकी कदर करें, उनका इस्तेमाल करें, उनसे हम इस्तिफादा करें, करेंगे ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में दावत दुआ का जोड़ है, इन दोनों में अपने आप को लगाना, दावत में लगाना, दुआ में लगाना, और ताकि आपस के अंदर मोहब्बत से रहे। मैं तो कहता हूँ अक्सर जमातों को, अभी जितनी मोहब्बत है जितनी ही वापस लेकर आई हो, ज्यादा न हो तो चलेगा। आई बात समझ में? और मोहब्बत के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना, कभी कुछ शिकायत ना आए, अगर कोई साथी हमें कुछ कह दे हम सबर करें, मोहब्बत तो पत्थरों पर भी पुल बना देती है। हमारी चाय की गोलियां ना हो, हमारी सोने की गोलियां ना हो, एक जल्दी जल्दी बिस्तर है, जल्दी बिस्तर दिखा, मैं हाथ धोता, तू जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा। हम तो ऐसे बने, हम तो हर एक के साथ खाने बैठेंगे और हमारे साथ हर एक साथी खाने बैठेगा। अपने आप को अमीर साहब के हवाले कर दो, जैसे मुर्दा 10 साल के ताबे हो जाता है कि मुर्दे को नहलाने वाला हमारे यहाँ साथी होते हैं, आज इलाकों मुस्तकिल नहलाने वाला होता है, तो यूं करके उसके बदन को यूं करता है। बड़ा से बड़ा मुर्दा आदमी जिस तरह 10 साल के ताबे हो जाता है, तब हमारे साथी अपने सारे कामों में अमीर साहब के ताबे हो जाते। कौन कौन करेगा इंशाल्लाह इस तरीके पर अमल करोगे? अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम पूरी मुस्लिम को इन बातों पर अल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।